ہے محبت حیات کی لذت، ورنہ کچھ لذت حیات نہیں۔ کیا اجازت ہے ایک بات کہوں وہ، مگر خیر کوئی بات نہیں۔ السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور میری خیریت تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ حالت حال کے سبب حالت حال ہی گئی، شوق میں کچھ نہیں گیا، شوق کی زندگی گئی، تیرے وصال کے لیے اپنے کمال کے لیے، حالت دل کے تھی خراب اور خراب کی گئی۔ تو دوستوں، دل کے دوسرے دورے سے دوچار ہونا پڑا ہے، پتہ نہیں اس دل ناداں کو ہوا کیا ہے۔ اس بار تو ڈاکٹر بھی شش و پنج میں تھے۔ خیر، آپ سب نے میرے لیے ہمیشہ دعائیں کی ہیں، تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ، تہہ دل سے شکریہ۔ اللہ آپ سب کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، آمین۔ غالباً زیادہ تر لوگوں کو علم ہوگا کہ میرے غائب ہونے کی وجہ کیا ہے، ورنہ میرا بس چلے تو ہمیشہ لوگوں کو کہانیاں ہی پڑھ پڑھ کر سناتا رہوں، کبھی سر ابن صفی صاحب کی، کبھی کسی اور مصنف کی، اور کبھی اپنی۔ ویسے جو لاسٹ اٹیک آیا ہے مجھے، اس میں نے جانے کی تیاری کر لی تھی، مگر میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈھال دی۔ کر لیا تھا میں نے عہد ترک عشق، تم نے پھر باہیں گلے میں ڈال دی۔ آپ سب سوچ رہے ہوں گے کہ میں کوئی کام کی بات کیوں نہیں کر رہا، تو دوستو کام کی بات تو میں نے کبھی کی ہی نہیں، یہ میرا طور زندگی ہی نہیں۔ خیر، کام کی کچھ باتیں کر ہی لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کامنٹس کی بات کرتے ہیں۔ ویسے ہی اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ چلو ایک دفعہ کمنٹری تبصرہ کر کے دیکھتے ہیں۔ تو ایک صاحبہ عمران سیریز کی 54، 55 اور 56 سیریز سننا چاہتی ہیں۔ ان صاحبہ سے عرض ہے کہ برائے کرم انتظار کیجیے، کیونکہ ایک لمبی فہرست ہے ابن صفی کے سننے والوں کی۔ ایک صاحب برف کے بھوت سننے کی خواہش رکھتے ہیں، البتہ یہ خواہش بہت سے لوگ رکھتے ہیں، اور اتفاق سے کچھ دن پہلے یہ کتاب میرے ہاتھ میں آئی بھی تھی، اور میں رات میں کچھ دیر پڑھتا بھی رہا، پھر سائڈ ٹیبل پر کونے میں رکھ کر سو گیا۔ تو وہ اب تک اسی ٹیبل پر ہے، اور میں روزانہ تھوڑے پیجز کو پڑھتا رہتا ہوں۔ یہ عادت ہے، کتاب پڑھے بغیر نیند نہیں آتی۔ ہاں، مگر انشاءاللہ جلد ہی اس بہترین کتاب کو آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ عورت کی طرح نہیں بولیے، بہت ہاربل لگتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ صاحب صحیح کہہ رہے ہوں، مگر مختلف لوگوں کے لہجے جب بنانے لگتا ہوں اور عورت کی آواز میں کوئی جدت نہ کروں تو اور زیادہ ہاربل لگے گا۔ اور ویسے بھی میں نے کچھ عرصے پہلے ووٹنگ کروائی تھی، تو اس کے نتیجے میں زیادہ تر لوگوں نے صوتی انداز کو پسند کیا تھا، تو میں مجبور ہوں اس سے سر۔ اسی طرح ایک صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی آواز صحیح ہے مگر انداز اچھا نہیں، اور آپ کا فریدی غصے میں ہی رہتا ہے۔ میرے دوست، فریدی کی نہیں، غصے کی نہیں، البتہ سنجیدہ لہجے کی ضرور کوشش کی گئی ہے، اور میں اس کو قطعی امید کی آواز کی طرح شوخ و چنچل نہیں بنا سکتا، یہ ہم سے نہ ہو پائے گا، معذرت کے ساتھ۔ ایک صاحب کہتے ہیں آپ کی آواز بھونڈی ہے۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں، اپنی آواز کو کیسے صحیح کروں؟ مگر حیرت اس بات پہ کہ وہ صاحب سن بھی رہے ہیں مختلف ناولز، اور مختلف جگہ یہ ایک ہی کمنٹ کر رہے ہیں، تو یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر آپ کو آواز بری لگ رہی ہے یا آپ کی سماعت پر گراں گزر رہی ہے تو آپ نہیں سنیے، آپ سن بھی رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں، تو دونوں باتوں میں تضاد ہے۔ ایک صاحبہ نے مجھے تلفظ کی طرف دھیان دلایا تھا کہ ٹرے کو کشتی نہیں کشتی پڑھتے ہیں، مگر میں اتنا ڈھیٹ تھا کہ اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اسی طرح بھی کچھ دن پہلے ایک صاحب نے قرب صحیح کروایا تھا، جسے میں کرب پڑھ رہا تھا۔ برائے مہربانی میرے تلفظ کو ٹھیک کرواتے رہیے، میں بہت غلطیاں کرتا رہتا ہوں، کچھ روانی میں، کچھ پریشانی میں، اور کچھ نادانی میں۔ ان دونوں صاحبان کا شکریہ، ایسے ہی ہم ایک دوسرے کی مدد سے سیکھتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ جلدی ناول اپلوڈ ہو رہے ہیں، اس پر انہیں حیرت ہے۔ اب میں اس کا کیا جواب دوں، بلکہ اس کے جواب میں پھر سے ایک شعر میری زبان پر مچلنے لگا ہے۔ یہ غم کیا دل کی عادت ہے؟ نہیں تو۔ کسی سے کوئی شکایت ہے؟ نہیں تو۔ تیرے اس حال پر ہے سب کو حیرت، کیا تجھے بھی اس پہ حیرت ہے؟ نہیں تو میرے دوست حیرت نہ کرو، بس دعا کرو کہ یہی تسلسل چلتا رہے۔ اچھا، اب اس طرف آتے ہیں جس پر کافی لوگ مجھے کامنٹس کرتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح کہانی کو مت پڑھا کیجئے، سارا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے۔ آپ کہانی کو کہانی کی طرح ہی پڑھا کیجئے اور یہ مسخرہ پن نہ دکھائیے۔ تو اس طرح کے کامنٹس میں پڑھتا رہتا ہوں، تو اب آپ لوگ ہی فیصلہ کیجئے۔ میں ایک ہی پیراگراف دو انداز سے پڑھ رہا ہوں، سماعت فرمائیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں رہائش اختیار کر کے پہلے اپنی حالت درست کر لیں، پھر آگے بڑھیں گے۔ ریما بولی، جو تم مناسب سمجھو، آخر تم اتنے بجھے سے کیوں نظر آ رہے ہو؟
حمید صرف ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ریما اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمید بولا، میں نہیں جانتا کہ ریگم بالا پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں، ریما اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کیا جانتی ہو؟ جو میں کہوں گی وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، خوبصورت عورتوں کے اشاروں پر ناچتا ہی آیا ہوں، مکاری کی باتیں نہ کرو۔ حمید کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ریما نے وہاں قیام کرنے کا مشورہ دے کر اس پر احسان عظیم کیا ہے، اب وہ اپنی نیند پوری کیے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب جو میرا مخصوص انداز ہے اس میں سنیے۔ میرا خیال ہے کہ ہم یہاں رہائش اختیار کر کے پہلے اپنی حالت درست کر لیں، پھر آگے بڑھیں گے، ریما بولی۔ جو تم مناسب سمجھو۔ آخر تم اتنے بجھے بجھے سے کیوں نظر آ رہے ہو؟ حمید صرف ایک ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا۔ ریما اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر حمید بولا، میں نہیں جانتا کہ ریگم بالا پہنچ کر مجھے کیا کرنا ہوگا۔ میں جانتی ہوں، ریما اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہوئی مسکرائی۔ کیا جانتی ہو؟ جو میں کہوں گی وہی تمہیں کرنا پڑے گا۔ میرے لیے کوئی نئی بات نہیں، خوبصورت عورتوں کے اشاروں پر ناچتا ہی آیا ہوں، مکاری کی باتیں نہ کرو۔ حمید پھر کچھ نہ بولا، اس کی آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ریما نے وہاں قیام کرنے کا مشورہ دے کر اس پر احسان عظیم کیا ہے، اب وہ اپنی نیند پوری کیے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ آپ نے دونوں طریقے سن لیے اور آپ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ مجھے دونوں طریقے سے پڑھنے میں کوئی اعتراض نہ تھا نہ ہوگا، بلکہ پہلے طریقے میں مجھے محنت نہیں کرنی پڑے گی، میں روانی سے پڑھتا چلا جاؤں گا۔ تو اب فیصلہ دوستو آپ کے ہاتھ میں۔ لو جی، بات کہاں سے کہاں چلی گئی اس کا اندازہ ہی نہیں ہوا، اور عید الاضحیٰ آ گئی۔ اب تو عید کے بعد ہی ملاقات کی ٹھہری دوستوں۔ آپ سب کو میری طرف سے عید الاضحیٰ مبارک ہو۔ جن دوستوں کو حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ ان کا حج قبول کرے، جن کو قربانی کی سعادت نصیب ہوئی ہے اللہ ان کی قربانی قبول کرے، اور جن دوستوں کو یہ عظیم سعادتیں نصیب نہیں ہو سکیں اللہ ان کے حق میں اتنا ہی ثواب لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب کو عید مبارک۔ فی امان اللہ۔